کیل نیوپورٹ کی کتاب ڈیپ ورک واقعی آج کل کے دور کے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ جی بالکل۔ یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی توجہ، وہ جو ارتکاز ہوتا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ صحیح۔ سنو، سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم اسی گہرے کام یعنی ڈیپ ورک کے تصور پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ تو یہ ہے کیا؟ مطلب وہ پیشہ ورانہ کام جو بغیر کسی دھیان بھٹکانے والی چیز کے پوری توجہ سے کیا جائے۔ ہاں، اور جو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو، آپ کے دماغ کو نچوڑ لے۔ بالکل، یہ وہ کام ہے جو اصل میں نئی چیزیں، نئے آئیڈیاز پیدا کرتا ہے اور مہارتیں بہتر بناتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کی نقل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے کہا تھا شیلو ورک؟ ہاں، سطحی کام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں زیادہ دماغ نہیں لگتا، جیسے بس ای میل چیک کر لیا یا وہ چھوٹی موٹی میٹنگز نمٹا لیں۔ اچھا، یہ اکثر ہوتا ہے جب آپ کا دھیان ادھر ادھر بٹا ہوا ہو، اور سچ پوچھے تو اس سے کوئی خاص نئی ویلیو، کوئی نئی قدر پیدا نہیں ہوتی۔ نیوپورٹ کا ایک بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ یہ گہرا کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی، نایاب ہو رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اسی وقت معیشت میں اس کی قدر، اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ بالکل، یہ آج کل ایک طرح کی سپر پاور بن گئی ہے۔ سپر پاور؟ جی کیسے؟ دیکھیں، آج کی جو نالج اکانومی ہے نا، اس میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اچھا۔ ایک تو یہ کہ آپ مشکل چیزیں جلدی سیکھ سکیں، اور دوسرا یہ کہ جو کام کریں وہ اعلیٰ معیار کا ہو اور تیزی سے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں صلاحیتیں، ان کا انحصار گہرے کام پر ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن ہمارے دفاتر، ہمارا ماحول، وہ تو اکثر اس کے خلاف جاتا ہے۔ جی بالکل، وہ اوپن آفس، ہر وقت میسیجنگ ایپس پر جواب دینے کا دباؤ، سوشل میڈیا پر نظر آنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھنا کہ بس مصروف نظر آؤ تو کام ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں گہرے کام کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی ہے؟ ہاں، ایک تصور ہے اٹینشن ریزیڈیو۔ اٹینشن ریزیڈیو یہ کیا ہے؟ مطلب جب آپ ایک کام سے ہٹ کر فوراً دوسرا کام شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کی توجہ کا کچھ حصہ پچھلے کام پر اٹکا رہ جاتا ہے۔ اچھا۔ تو آپ پوری طرح نئے کام پر فوکس نہیں کر پاتے۔ چاہے 1 منٹ کے لیے ای میل دیکھیو، واپسی میں وقت لگتا ہے۔ تو کارکردگی متاثر ہوتی ہے؟ بالکل، گہرا کام اس چیز سے بچاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے ڈیلیبریٹ پریکٹس، بامقصد مشق۔ جی، یہ بھی گہرے کام کا حصہ ہے۔ یہ دماغ میں نا وہ مائلین کی تہ بناتی ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی مہارتیں پختہ ہوتی ہیں، دماغ میں معلومات تیزی سے اور بہتر طریقے سے چلتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس خلفشار بھری دنیا میں عملی طور پر گہرا کام کریں کیسے؟ نیوپورٹ نے 4 اصول بتائے ہیں۔ جی، 4 اصول۔ پہلا ہے گہرائی سے کام کریں، یعنی وقت اور جگہ مقرر کرنا۔ بالکل، اپنے گہرے کام کے سیشن کو باقاعدہ شیڈیول کریں، جیسے کوئی اہم میٹنگ ہو۔ اور جگہ؟ کوئی بھی جگہ جہاں خلفشار کم ہو، لائبریری، گھر کا کوئی کونا، یا بس ہیڈ فون لگا لیں۔ اور وہ رسومات والی بات؟ ہاں، کوئی روٹین بنا لے، جیسے کام سے پہلے کافی پینا یا میز صاف کرنا۔ اس سے دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ اب فوکس کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول، اکتاہٹ کو گلے لگائیں۔ یہ تھوڑا عجیب ہے۔ ہاں، لیکن ضروری ہے۔ ہم بوریت سے بھاگتے ہیں، ذرا فارغ ہوئے فوراً فون چیک کیا۔ صحیح۔ نیوپورٹ کہتے ہیں دماغ کو ٹرین کریں کہ وہ بغیر فون، بغیر خلفشار کے رہ سکے، بوریت کو برداشت کرنا سیکھیں۔ تیسرا اصول سوشل میڈیا کے بارے میں تھا، اسے چھوڑ دیں یا کم از کم بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ خود سے پوچھیں، کیا اس کا فائدہ واقعی میرے اہم مقاصد کے لیے ضروری ہے؟ اور کیا وہ فائدہ اس پر لگنے والے وقت اور توجہ کے نقصان سے زیادہ ہے؟ بالکل، اگر جواب واضح ہاں نہیں تو شاید اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اور چوتھا اصول، سطحی کاموں کو کم کریں۔ لیکن دفتری کاموں میں تو یہ بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دیکھیں آپ کا وقت جا کہاں رہا ہے، یعنی وقت کا حساب کتاب۔ جی، پھر فیصلہ کریں کون سے سطحی کام غیر ضروری ہیں، انہیں ختم کریں، کچھ دوسروں کو دیں اگر ممکن ہو، اور جو کرنے ہی ہیں انہیں اکٹھا کر کے کم سے کم وقت میں نمٹائیں، انہیں اپنے گہرے کام کے وقت میں گھسنے نہ دیں۔ نیوپورٹ نے مختلف طریقے بھی بتائے ہیں، وہ موناسٹک، بائی ماڈل، جی، ریدمک، جرنلسٹک۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی منظم طریقہ ہو جو آپ کے لیے کام کرے۔ مستقل مزاجی اہم ہے، بہت زیادہ۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف زیادہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، گہرا کام آپ کے کام کو بامانی بناتا ہے۔
وہ فلو کی کیفیت آتی ہے جب آپ کام میں مکمل ڈوب جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت اطمینان بخش ہوتی ہے۔ جی، اور جب آپ اپنی صلاحیتیں بہتر کرتے ہیں، نئی مہارتیں سیکھتے ہیں، تو اس سے بھی خوشی ملتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ کتنا متعلقہ ہے؟ کیا ہمارے طلباء، پروفیشنلز، کاروباری لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یقیناً بہت زیادہ۔ طلباء کے لیے سوچیں، اگر وہ بغیر دھیان بٹائے پڑھائی کریں تو کتنا بہتر سیکھ سکتے ہیں۔ کم وقت میں زیادہ نتیجہ۔ بالکل، پروفیشنلز اپنی فیلڈ میں گہری مہارت حاصل کر کے عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور کاروباری لوگ؟ ان کے لیے تو گہرا کام نئے اچھوتے آئیڈیاز لانے اور ان پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے۔ یہ اصول ہر اس شخص کے لیے قیمتی ہیں جو اپنے کام میں واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گہرا کام مشکل ضرور ہے آج کل، جی، چیلنج تو ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی مہارت ہے جو سیکھی جا سکتی ہے، اور یہ صرف پیشہ ورانہ کامیابی نہیں، بلکہ یہ زندگی کو زیادہ بھرپور اور بامانی بھی بناتی ہے۔ صحیح۔ آج کی دنیا میں یہ ایک نایاب مگر بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ، یہ دنیا تو ہر وقت ہماری توجہ کھینچنے میں لگی ہے۔ اگر کوئی شعوری طور پر جان بوجھ کر گہرائی کو اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ اس کی پیشہ ورانہ زندگی اور اس کے ذاتی اطمینان کو کتنا اور کیسے بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔